بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی تختی میں آپ حضرات نے پڑھا تھا کہ مخارج کہاں سے نکلتے ہیں۔ اب ہم آپ کو اسی کا تھوڑا سا حصہ بتاتے ہیں۔ ایک حصہ تو یہاں سے ہے کہ یہ لکھا ہوا امتحان، اس کا مطلب ہے کہ بچے نے کہیں یہ الفاظ صرف رٹے تو نہیں ہیں، یعنی کہ ترتیب وار یاد تو نہیں کر لیے، تو یہاں پر بے ترتیب دیے ہیں تاکہ بچے کے سامنے ایک الگ ترتیب میں آ سکیں، اور اگر بچے نے رٹے ہوں تو پہچان چل جائے، اور اکثر یہی ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، تا، طا، ثا، چھوٹا سین، بڑا شین، صاد، ح، ہ، خ، قاف، ذال، ذا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، جیم، میم، دال، میم، لام، دال۔ یہ لکھا ہے مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ الفاظ جب ان کو مفرد لکھا جائے تو ان کی شکل الگ ہوتی ہے، اور جب مل جائے تو شکلیں بدل جاتی ہیں، تو آگے چل کے کنفیوژن نہ ہو اور بچہ شک میں نہ پڑے، اس وجہ سے یہاں پہلے دے دیا گیا ہے کہ دیکھو الف کی دو شکلیں، یہ اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے۔ الف کی دو شکلیں، الف الف، یعنی انفرادی طور پر ایسی جب مل جاتی ہیں تو ایسی بن جاتی ہے، ایسی بن جاتی ہے۔ باقی دو شکلیں با با، یعنی با ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں تک پڑھتے چلے جائیں گے۔ تا 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 تا، جیم کی ایک شکل جیم، اور دال کی ایک شکل دال، عین کی دو شکلیں عین عین، فا کی دو شکلیں فا فا، کاف کی دو شکلیں کاف کاف، لام کی دو شکلیں لام لام، میم کی دو شکلیں میم میم، نون کی دو شکلیں نون نون، ہا کی دو شکلیں ہا ہا، حمزے کی دو شکلیں حمزہ حمزہ، یا کی دو شکلیں یا یا۔ اب آگے چلتے ہیں تختی نمبر 2 پر۔ وہ تختی نمبر پہلی تھی، یہاں تختی نمبر 2 شروع ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ کہلاتے ہیں مرکبات۔ مرکبات کا مطلب ہے ملے ہوئے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا وہ تھے مفردات، تو جیسے یہ مفرد ہے، الگ ہے، یہ لام بھی مفرد ہے، ان سب کو ملا کے ان کی شکلیں کیسی بنتی ہیں تو وہ سب بتا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں یہی سب طریقے سے لکھا ہوا آئے گا، تو اس کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ لام الف جیم الف لام الف میم الف لام الف با الف لام الف لام جیم، یہ لام ہوتا ہے، اس کو بعد سے الف پڑھتے ہیں، الف نہیں ہے، یہ لام ہوتا ہے۔ الف جب شروع میں لکھا جاتا ہے تو سیپریٹ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے۔ ایسے ہی لام الف لام با لام الف با لام با۔ کاف کی مختلف شکلیں ہیں، کاف کاف کاف، یہ چھوٹا کاف ہے، کاف با کاف تا کاف الف با کاف تا تا کاف تا، با تا سا نون یا، با الف تا الف سا الف نون الف یا الف، با سین یا سین نون سین تا سین سا سین سا جیم تا ح، نون خا یا ح، با جیم با میم یا میم نون میم تا میم تا میم تا میم سا میم، با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام۔ پہچانی ہوتی ہے، نون کا نقطہ اوپر ہوتا ہے، با کا نیچے، تا نون لام با یا لام۔ ایسے ہی یا اور تا میں یہ فرق ہے کہ یا کے نقطے نیچے ہوتے ہیں دو، اور دو ہی تا کے ہوتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں، تو یا تا لام، سا لام، یہ سا کے ہیں۔ نون با نون با نون نون، تا یا نون یا تا نون سا نون نون یا نون۔ مطلب اس میں صاف ہے کہ جتنے نیچے والے ہیں سنگل، وہ سب جو ہیں نون کے نقطے ہیں، سوری با کے نقطے ہیں، جیسے یہ با ہے، یہ بھی با ہے، اسی طریقے سے جتنے بھی نیچے آئیں گے سارے با ہوں گے، اوپر سارے نون ہوں گے، جیسے یہ با ہے، یہ بھی با ہے، یہ بھی با ہے، تو بچوں کو کنفیوژن ہوتا ہے، بڑوں کو بھی نہ ہو، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ اوپر نقطہ ایک ہے سنگل تو نون کا، نیچے ایک ہے تو با کا، اور اوپر دو ہیں تو تا کے، نیچے دو ہیں تو یا کے، یہ پہچان بہت بنیادی ہے۔ جیم ہا خا، یہ جو ہے ان کی شکلیں تینوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں، بس نقطوں کا فرق ہوتا ہے۔
جیم کا نقطہ یہ کہہ لیجیے بیچ میں ہوتا ہے، یا اگر مل کے لکھا جائے تو وہ نیچے آ جاتا ہے، اور خا کا نقطہ اوپر ہوتا ہے، اور ہا پر کچھ نہیں ہوتا. تو جیسے یہاں ہا ہے تو یہاں پر کچھ نہیں ہے تو اس لیے ہا ہے. سا 3 نقطوں والا سا. خا با یہ خا آ گیا، یہ والا اوپر نقطہ ہے. جیم تا دیکھو نیچے آ گیا، تو جیم کی پہچان نیچے، خا کے اوپر، خا کی پہچان نقطے کی اوپر. تا ہا تا یا جیم با. صاد ہا با، با خا تا، تا ہا ہا، 2 چشمی ہا بولی جاتی ہے، پیٹ سے نکلتا ہے یہ. ایسے ہی با تا یا ہا، تا ہا یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، یہ پیٹ والا ہا ہے، اس کو دھیان رکھنا. اسی طریقے سے ہم آگے آئیں گے تو یہ اسی کا حصہ ہے. دال غال را زا، جیم دال خا غال جیم را خا زا یا را تا زا. میم دال کاف ذال فا را میم زا. چھوٹا سین بڑا شین صاد ضاد طا ظا. سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف. سین را شین قاف ضاد یا ضوئے الف عین غین حمزہ. یہ فرق ہوتا ہے عین اور غین. عین میں نقطہ نہیں ہوتا، غین میں نقطہ ہوتا ہے. اور عین اور حمزے میں فرق یہ ہے کہ عین تھوڑا بڑا لکھا جاتا ہے، حمزہ چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کے رسم الخط میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، یعنی کہ بس یہاں تک لکھا جاتا ہے. عین زا غین را صاد عین. دیکھو یہاں عین اور غین کی شکلیں تھوڑی الگ آئی ہیں، پیچھے بھی آئی تھیں. صاد عین اور ضاد غین، با عین دال تا غین دال. حمزہ حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، ایسے پڑھا جاتا ہے یہ. تو یہ ہے حمزائی، لیکن شکلیں الگ الگ ہیں. حمزہ سنگل بھی لکھا جاتا ہے، حمزہ الف کے ساتھ بھی، واو کے ساتھ بھی، یا کے ساتھ بھی. تو یہ تمام چیزیں قرآن شریف میں آنے والی ہیں، اس وجہ سے پہلے ہی سمجھاتے ہیں. اب دیکھو فا بڑا قاف واو میم، قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا ہا میم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا. یہاں تک بچہ جب پڑھ لیتا ہے، بار بار وہی الفاظ لوٹ کے آتے ہیں، تو الحمدللہ حروفوں کی پہچان ہو جاتی ہے. یہاں امتحان رکھ دیا گیا ہے، تمام حروف اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس کو بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، کوئی الگ اس کی ایسا نہیں ہے کہ ان کو رواں سے پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ ایسے ہی جب سے اب تک پڑھا ہے ویسے ہی پڑھیں گے. جیسے الف یا الف کاف نون سین تا عین یا، نون واو میم الف یا دال را یا کاف. لام عین لام ہا یا زا کاف یا الف واو یا دال کاف را. فا تا نون فا عین ہا. سب کو الگ الگ سیپریٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس طریقے سے لکھا ہے کہ بیچ میں لکیر بنا دی ہے. الف لام زال کاف را یا فا سین یا کاف فا یا کاف ہا میم الف لام لام ہا. یہ ایسے پڑھا جائے گا، سب کو الگ الگ پڑھا جائے گا. قاف با لام تا ہا میم میم سین تا قاف یا میم با ہا جیم الف را تا میم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ہا میم کاف عین صاد فا میم حمزہ الف. سب پڑھیں گے کاف واو لام لام تا نون با حمزہ نون. تو یہ آپ کے الف سے لے کر یا تک جو ہے الفاظ ہو گئے. اس میں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں کہ الف اور حمزے میں کیا فرق ہوتا ہے، وہ آگے بتائیں گے. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی، اور اپنے ہمارے اس ویڈیو کو جو ہے آگے شیئر کریں، تاکہ جو لوگ شروع سے قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، انشاءاللہ آگے چل کے اور بھی فائدہ مند جو ہے اسباق آئیں گے، جس کے ذریعے آپ کی نالج بڑھے گی اور قرآن کریم کو پڑھنے میں ہمیں آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.